إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صدق اللہ العظیم. میں محمد عامر 10 صحابہ سیریز میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جیونی لے کر کے حاضر ہو چکا ہوں. آج انشاءاللہ اللہ نے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص مقام عطا کیا ہے اور کچھ چیزیں جو ان کے لیے خاص رکھی ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کرنے جا رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ واحد بیوی ہے، وہ ایک ہی بیوی ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں 2 بار ان کی تصویر دکھائی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دل میں اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ڈال دی تھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں پورا کا پورا ہفتہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گزارا اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی باقی بیویوں سے اس بات کی اجازت مانگ لی تھی، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وفات ہوا اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی باری تھی. یعنی کہ جس دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی باری ہونی تھی، اسی دن اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی باقی بیویوں کے مقابلے میں صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبریل علیہ السلام کو انسانی روپ میں ہی صحیح دیکھا. باقی بیویوں کو جبریل علیہ السلام کو انسانی روپ میں بھی دیکھنے کا موقع نصیب نہیں ہوا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے تو صرف اسی وقت ہی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کرنے کا واقعہ ہم لوگ پہلے ہی جان چکے ہیں، مگر جب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی باقی بیویوں کے ساتھ ہوتے تھے اس وقت کوئی بھی آیت نازل نہیں ہوئی ہے اور کسی کو بھی یہ خوش نصیبی حاصل نہیں ہوئی ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگایا. وہ تہمت ایسی تھی کہ جس کا جواب اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی نہیں دیا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں اور آپ کے سپورٹ میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے رہے. انہوں نے مصلحتاً ایسا عمل کیا تھا، مگر باقی صحابہ کرام میں بھی شک ڈالا جا چکا تھا اور جتنے بھی منافق تھے وہ اس معاملے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے. پورا 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں کوئی بات نہیں آئی. مگر جب اس بات نے بہت طول پکڑ لیا تھا تو خود اللہ رب العزت نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں آیت نازل کیا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو معصومیت ہے اور ان کی جو بے گناہی ہے وہ اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا اور سورہ نور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی تلاوت کو باقی رکھ دیا. یہ اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا اعزاز تھا. سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑا آنر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے چنا گیا تھا، آپ کی بیوی بنائی گئی تھی. اس کے بعد جو سب سے بڑا اعزاز عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ خود اللہ نے آسمان سے آپ کی بے گناہی کی گواہی کو اتارا اور ان کی بے گناہی کو ثابت کیا، اور اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ہر مسلمان کی زبان میں رواں دواں کر دیا، اور قیامت تک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصومیت اور آپ کی بے گناہی کی گواہی لوگ دیتے رہیں گے جب جب لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے اور سورہ نور کی تلاوت کریں گے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رہتی تھی، جس جگہ رہتی تھی، اس جگہ کو اللہ رب العزت نے 3 بڑی بڑی شخصیت
کے لیے قبر کی جگہ بنا دی، یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بالکل اسی جگہ پہ ہے جہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی۔ تو یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے، بڑا آنر ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کے گھر کو اور اس جگہ کو جہاں وہ رہتی تھیں اللہ رب العزت نے ان 3 بڑی بڑی شخصیات کے قبر کے لیے چن لیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعزاز بخشا، ان کو ایک اور آنر دیا گیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی صحابہ کرام کے ساتھ ایک بار سفر سے لوٹ رہی تھی۔ مدینہ واپس آتے وقت ان کے پاس ایک دن کا کھانا اور پانی تھا۔ وہ لوگ کسی ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں اور اس جگہ پڑاؤ کرتے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہار تھا وہ ہار گم ہو جاتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جب تک ہم سب مل کر کے اس ہار کو تلاش نہیں کر لیں گے تب تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اتنے میں ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سننے کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام اس کو تلاش کرنے میں جڑ جاتے ہیں۔ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پانی نہیں تھا اور مسلمانوں کے پاس صرف ایک دن کا پانی تھا، وہ بھی پینے کے لیے، غسل کرنے کے لیے اور وضو بنانے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کر کے کہا، یہ دیکھو عائشہ نے یہ کیا کیا، ہم لوگوں کو اس پریشانی میں ڈال دیا۔ تو یہ بات سننے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ناراض ہو گئے اور آپ کے کمرے میں چلے گئے جہاں آپ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپ کے گود میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سر رکھ کر کے سو رہے تھے۔ اتنے میں جیسے ہی انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ نے ان سے اشارے میں کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیا کر دیا کہ لوگوں کو یہاں پھنسا دیا ہے۔ اور اتنا کہہ کر کے آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں انگلی سے کھوچنا شروع کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے درد ہوا، بہت زیادہ درد ہوا، مگر وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جگ جائیں گے اس نیت سے ہلی بھی نہیں اور اپنے درد کو اپنے اندر ہی دبا لیا۔ اگلی صبح جب فجر کا وقت آ گیا تو صحابہ کرام کے پاس پانی نہیں تھا غسل کرنے کے لیے یا وضو بنانے کے لیے، تو پھر اللہ کی طرف سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز بخشا گیا اور مسلمانوں کو ایک سہولت دی گئی، اور وہ سہولت یہ تھی، اب تک تیمم کی اجازت نہیں ملی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی سے تیمم کرنے میں بھی پاکی حاصل ہونے کی بات کا اعلان اللہ تعالیٰ کو نازل کر دیا۔ تو تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے اور سہولت کو پانے کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت زیادہ راحت محسوس کیا، کیونکہ دنیا میں بہت سی جگہ ایسی ہیں جہاں پانی کا ملنا بہت مشکل ہے، کبھی کبھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں وضو کرنا اور غسل کرنا محال ہوتا جا رہا تھا، پریشانی ہوتی جا رہی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم تو دینا ہی تھا، مگر دیا کس طریقے سے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز بخشتے ہوئے، ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس تیمم کی آیت کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کے لیے یہ سہولت فراہم کر دی۔ الحمدللہ، یہ چند اعزاز تھے جس کا ذکر میں نے آج کیا جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا۔ ایسے ہی بہت سارے اعزاز ہیں جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، جو آپ کے لیے خاص کیا گیا اور آپ کی عزت افزائی کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔